بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة. صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دعا یہ تمام عبادات کا مغز ہے، تمام عبادات کا خلاصہ ہے۔ جتنی عبادات ایک مسلمان بندہ کرتا ہے ان میں سے دعا کو ایک خاص اہمیت دی گئی، اور اتنی اہمیت دی گئی کہ فرمایا یہ ساری عبادتوں کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ پاک نے خود اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، چاہا ہے اللہ پاک نے، پسند فرمایا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ہی مانگ لے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ خود اللہ کی چاہت اور پسند یہ ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگ لے۔ تو جب بندہ دعا مانگتا ہے گویا یہ اللہ کی مرضی اور رضا کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے دعا کو ساری عبادات کا خلاصہ فرمایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا ایسا ایک عمل ہے کہ جس میں بندہ عاجزی اور تواضع کی انتہا پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک فریاد ہے نا دوستو، ہاتھ پھیلانا ہے، ہاتھ بڑھانا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو دعا کے اندر گویا بندہ سب سے زیادہ اپنی عاجزی کو، کمزوری کو، بے بسی کو اللہ کے سامنے لے آتا ہے، اور عبدیت اور بندگی کا یہ انداز اللہ کو بے انتہا پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے جھک جائے، میرے سامنے اپنی فریاد رکھ لے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دعا صرف ایک عمل نہیں بلکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور پھر یہ مہینہ رمضان المبارک، یہ تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ پاک مومن بندے کی ایک دن کی دعا اور ایک رات کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ گویا 60 دعائیں تو ضرور قبول ہوں گی۔ پھر افطاری کے وقت کی دعائیں مقبول ہے، تہجد کے وقت کی دعائیں مقبول ہے، رات کے وقت کی دعائیں مقبول ہے۔ تو دعاؤں کا خاص مہینہ چل رہا ہے، اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں اور بہت تسلی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کی کیفیت کے ساتھ اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ اور دعا میں انسان جب اپنے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں جو اللہ پاک سے کہتے ہیں اللہ جیسے اس نے دوسرے کے لیے مانگا اس کو بھی دے دے۔ تو فرشتہ بھی ہمارے لیے مسلسل اس دعا کے اندر شامل ہو جاتا۔ اس لیے جب ہم دعا کریں تو صرف اپنی ذات کو یا اپنی آل اولاد کو خاص نہ کریں، ہاں مقدم کر لیں کہ پہلے اپنے لیے دعا کر لیں، گھر والوں کے لیے کر لیں، اس کے بعد کل امت کو بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔